سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ آج کا موضوع ہے انجیل کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے۔ ایک طرح سے انجیل کا پیغام بہت سادہ ہے اور اسے آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ یسوع نے اپنی جان دی اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ انجیل کے بنیادی حقائق کو سمجھنا بالکل آسان ہے، لیکن ایک اور حوالے سے انجیل کا پیغام گہری ترین الہی سچائیوں میں سے ایک ہے جسے انسانوں پر ظاہر کیا گیا ہے۔ یسوع نے اپنی جان دی اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ ان حقائق کے مضمرات اور ان کے اندر خدا کی ذات کے بارے میں علم الہیات اس قدر گہرا ہے کہ کسی بھی عالم الہیات کو اسے سمجھنے کے لیے ساری عمر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ بس جب نجات کی باری آتی ہے تو ہمیں ایک ایسا گہرا ادراک درکار ہے جسے رکھنے کی بدولت ایمان حقیقت میں سچا ایمان کہلا سکتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نجات بخش ایمان کو ایک خاص حد تک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ادراک انجیل کے پیغام کی منادی کے وسیلے سے ممکن ہوتا ہے۔ متی 28 باب آیت نمبر 18 تا 20 میں لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ کسی بھی شخص کے دل کے اندر روح القدس کا کام کرنا شامل ہوتا ہے۔ اعمال 16 باب آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لودیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے۔ پالوس اس عمل کو بیان کرتا ہے جو انجیل کے پیغام کو پورے طور پر سمجھنے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ منادی سننے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سننا ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ایمان لانا خدا سے دعا کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ رومیو 10 باب آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں۔ سننا سمجھ کو پیدا کرتا ہے۔ اگر منادی کی سمجھ نہیں آئی تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ سنی ہی نہیں گئی۔ منادی کا وہ حصہ جسے سمجھنا ضروری ہے وہ انجیل ہے۔ کلیسیا کی ابتدا اسی رسولوں کے پیغام میں سب سے زیادہ زور یسوع کی موت اور اس کے جی اٹھنے پر دیا گیا ہے۔ اعمال 2 باب آیت نمبر 23 میں لکھا ہے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ یہ پیغام سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 تا 4 آئے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اس پیغام کے اندر انجیل کے بنیادی ترین عناصر پائے جاتے ہیں جن کا مرکز یسوع مسیح کی ذات اور اس کا کام ہے۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ کوئی بھی شخص اس سچائی کی سمجھ حاصل کیے اور پھر اس پر بھروسہ کیے بغیر نجات نہیں پا سکتا۔ انجیل کے پیغام کا ہر ایک پہلو ہی اہم ہے۔ اگر آپ کو انجیل کے عناصر کی پوری سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اگر ہم یہی نہیں سمجھتے کہ یسوع خدا کا کامل بیٹا ہے تو پھر نجات کے تعلق سے اس کے موت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر ہم یسوع کی موت اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو پھر منطقی طور پر ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر ہم اس کی موت کی وجہ کو ہی نہیں سمجھتے تو پھر ہم خود کو بے قصور خیال کریں گے، اور اس صورت میں ہمیں ایک نجات دہندہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا تو پھر زندہ نجات دہندہ کی حقیقت کو نہیں جان پائیں گے، اور اس صورت میں ہمارا ایمان مردہ ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ بائبل مقدس ایسے لوگوں کی مثالیں دیتی ہے جنہوں نے ایک خاص حد تک روحانی علم حاصل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ غیر نجات یافتہ ہی تھے۔ پھر جب انہیں انجیل کے پیغام کی اصل سمجھ آئی تو وہ یسوع پر ایمان لائے اور نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اسکرین پر کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں، ان کو ضرور سٹڈی کیجئے گا۔
جو کہ حبشی خوجہ کرنیلیس اپلوس اور افسس کے اندر 10 آدمیوں کے متعلق ہیں۔ ان سب کا مذہبی پس منظر تھا، لیکن ان کی زندگی میں نجات کا لمحہ اس وقت آیا جب وہ یسوع پر ایمان لائے، اور اس کے لیے پہلے انہیں انجیل کے پیغام کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت تھی۔ بہرحال نجات حاصل کرنے کے لیے انجیل کی ہر ایک تفصیل کو مکمل طور پر جاننا ضروری نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جلالی حالت میں پہنچنے سے پہلے انجیل کے ہر ایک پہلو کی ساری تفصیلات کو جاننا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم اس محبت کو جو جاننے سے باہر ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افسیوں 3 باب 19 آیت میں لکھا ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ لیکن ہم کبھی بھی اس کے فضل کے خزانوں کو پورے طور پر نہیں جان سکیں گے۔ رومیہ 11 باب کی آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں نجات پانے کے لیے یسوع کی بشریت اور الوہیت کے درمیان اتحاد کو مکمل طور پر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نجات یافتہ ہونے کے لیے کفارے کی تعریف اور مفہوم کو پورے طور پر بیان کرنے کے قابل ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی آسمان پر جانے کے لیے راست باز ٹھہرائے جانے، نجات پانے اور مسلسل تقدیس کے عمل کی ساری تفصیلات کو پورے طور پر جاننا ضروری ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں علم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کلام مقدس کے مطالعے کی بدولت حاصل ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نجات پاتے وقت ان سبھی باتوں کی پوری سمجھ حاصل ہو جائے۔ اس بارے میں کوئی بھی شخص وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جب صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو نے یسوع سے کہا، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو اس وقت وہ علم النجات کے بارے میں پوری طرح ہر بات کی سمجھ رکھتا تھا۔ انجیل کا پیغام ایک طرف تو اس قدر سادہ ہے کہ ایک بچہ بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ ایک وقت پر یسوع نے جب یہ کہا کہ نجات چھوٹے بچوں کے لیے بھی دستیاب ہے، تو اس نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بچے بھی انجیل کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں۔ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ یسوع مسیح کی انجیل کو چھوٹے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ذہنی طور پر انجیل کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ خدا ان کی طرف اپنا خاص فضل بڑھاتا ہے۔ پس آسمان پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ اعمال 16 باب آیت نمبر 31 میں لکھا ہے، انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور ایمان یہ ہے کہ ہم خدا کے ممسوح پر بھروسہ کرتے ہیں، جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر ہماری جگہ پر اپنی جان دی اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ سبھی جو یسوع کے نام پر ایمان لاتے ہیں انہیں خدا اپنے فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے۔ یوحنا 1 باب آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ انجیل کا پیغام ایسا ہی سادہ ہے اور ایسا ہی عمیق ہے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔